بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں قائل علامہ ہشام العلی ظہیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا علامہ ہشام العلی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین کبھی قدر وقت دل سے گزر رہا ہے، برادر عزیز معاویہ بن طارق بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے رانا علی حسن صاحب کا اور حاجی سہیل صاحب کا شکر گزار ان کے دنوں میں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جو ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بہت سی قرآن کی آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر مجھے کچھ ریلیکس اور آسانی فراہم کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو آنے کا مقصد ہے، ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ صحابہ کی جو شان و عظمت ہے، اس کے حوالے سے قرآن احادیث قریب میں جو متعدد روایات یا واقعات ہیں، اس کی طرف آنے سے بیشتر میں آپ کو عصر حاضر میں اس وقت موجود صحابہ کی عظمت کی ایک دلیل اور نشانی بتلانا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کی عقیدت نہیں ہے کہ دو شہیدوں کے بیٹے ایک ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو معاویہ نام ہے عظمت کا، وفا کا، آج 1400 سال بعد بھی برادر عزیز کا نام معاویہ ہے، عظمت صحابہ کی کانفرنس ہے، اہل حدیث کا سٹیج ہے۔ وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یہ عظمت صحابہ ہے، یہ وہ ایک مشترکات امت میں سے ایک جز ہے کہ جس کی وجہ سے امت 1400 سال قبل بھی ایک ہوئی صحابہ کے اوپر، اور 1400 سال بعد بھی ایک ہو سکتی ہے کس کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر۔ انشاءاللہ میں اور برادر معاویہ اعظم کا جو دلی تعلق ہے، شاید آپ اس سے اتنے آگاہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، آپ ہم دونوں کو عظمت صحابہ کے لیے بلا لیں، ہم سر کے بھر چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر، جیسے میرے بھائی نے ایک نعرہ لگایا کہ آج معاشرے کے اندر ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے والے بدبخت، بے غیرت، بے حس، بے ضمیر ایسے افراد موجود ہیں جن کی امت میں نہ طالب علم کی حیثیت ہے، نہ عالم کی حیثیت ہے، نہ مولوی کی حیثیت ہے۔ ڈگریاں سیکولر یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی دی ہوئی، کوئی تعال و تشریح کرنا مقصود نہیں۔ کن صحابہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ نے اس دھرتی کے اوپر سب سے مقدس اور مطہر دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے سب سے اعلیٰ جو دل پایا، اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا، پھر باقی دلوں کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ ان نبوت کے دلوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مطہر، سب سے پاکیزہ دلوں کو رب تعالیٰ نے ٹٹولا،
اور ان کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا۔ کیا ابو سفیان سسر نہیں ہے؟ کیا ہمیں کہتے ہیں ماموں پارٹی؟ یہ کرتا تنگ ہے امیر معاویہ۔ مومنوں پر ماموں تو ہو سکتے ہیں، کافروں کے ماموں نہیں۔ ام حبیبہ کن کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے۔ سیدنا معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ طنز کرتے ہوئے بغیرت کہتا ہے ماموں پارٹی، ماموں پارٹی۔ یہ ہمارے لیے فضیلت کی، شرف کی، فخر کی بات ہے، اور ہر مومن کے لیے فخر کی بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ہمارے ماموں ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دودان کر کے، تشنیع کر کے، ان کی شان میں حردہ سرائی کر کے، گستاخی کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ مولوی کیوں تلخ ہو رہے ہیں، یہ شان سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کیوں تلخ ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں، ذرا مطالعہ کرتے ہیں، وقت تھوڑا تھوڑا ہے، مطالعہ کریں، حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں بھی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ ہدایت پکڑ لے۔ وہ اللہ جو فرعون کے بارے میں نرمی کا حکم دے رہا ہے، وہ اللہ، اس کی سنت اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت۔ جب صحابہ کے بارے میں بات آئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی۔ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کہے کہ وہ بے وقوف ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ انہوں نے کن کے بارے میں کہا؟ صحابہ کو بے وقوف کہا۔ صحابہ نے رسول اللہ کو بھی حکم نہیں دیا، اللہ نے رسول اللہ کو بھی حکم نہیں دیا کہ آپ جواب دے۔ صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے خود جواب دیا الا انہم هم السفہاء۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم۔ بتائیے اللہ نے صحابہ کی کیا غیرت قرآن پاک میں کھائی ہے؟ یہ اللہ کی غیرت ہے صحابہ کے بارے میں۔ تم نے صحابہ کے بارے میں کہا اکٹھا اڑاتے ہو، اور تم صحابہ کا اکٹھا اڑاتے ہو، میں رب تمہارا اکٹھا اڑاتا ہوں۔ جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے آج کے بعد، یہ کلیہ پلے باندھ کے جانا، پلے باندھ کے جانا۔ صحابی کے بارے میں جو جیسی بکواس کرے گا اس کے اوپر پلٹا دی جائے گی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ بے وقوف، تم بے وقوف۔ صحابہ کا ٹھٹھا اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے۔ آج کے بعد جو کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے وہ بے ایمان ہے معاذ اللہ، تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کے اندر خطا ہے، تیرے اندر خطا ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی توہین کرے، ہلکی سی کوئی ایک عام فہم بات ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے اداروں کو، ایجنسیوں کو۔ میں یہ کہتا ہوں نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی بندہ کسی ایک عام مسلمان کو کافر کہے، عام مسلمان کو، آپ کسی عام مسلمان کو کافر کہے تو یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا گیا کافر ہے۔ حدیث پتہ ہے نا کہ عام مسلمان کو کافر کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو کسی صحابی کے بارے میں بے ایمان کرے، جو کسی صحابی کو کافر مانتا ہو، اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، یا کہنے والا یا جس کو کہا گیا تو صحابی کو کافر کہنے والا وہ بے ایمان نہیں ہے۔ کسی صحابی کے ایمان کے اوپر شک کرنے والا اس کا ایمان مشکوک نہیں ہے۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مرزا کو بے ایمان کہتے ہیں، آپ مرزا کو ایسے کہتے ہیں، جو امیر معاویہ کو بے ایمان کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، اس نے مرزا نے میں آپ کے سامنے چند حقائق دینا چاہتا ہوں۔ مرزا جہلمی نے 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، روافض نے بھی صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، مانتے لیکن اپنی کتابوں میں، اپنے گھروں میں چھپ چھپا کر اس بڑے شریف پاک و ہند کے اندر آ جائیے، ان 75 برسوں میں بتائیے
کس رافضی کو یہ جرأت ہوئی، کس رافضی کو؟ اگر ہوتی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کسی رافضی کو بھی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ سیدنا امیر معاویہ کی ایسی توہین کرتے۔ جو جہل کا بیٹھا ہوا یہ بے ضمیر، بے غیرت، بے حس آدمی کیا کہا؟ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ سیدنا امیر معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ وہ معاویہ کہ جس کے بارے میں بخاری شریف کا مرد انکار کر سکتا، بخاری کہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ پورا بحری لشکر، وہ پورا بحری لشکر کہاں پہ جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا امیر البحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ معین جنتی بھی ہیں، معین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے، ام حرام بنت الحارث۔ رسول اللہ خوشی سے اٹھتے ہیں، کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک لشکر دیکھا ہاتھ میں، میری امت کا سمندری جہاد کر رہا ہے، تختوں کے اوپر بیٹھا ہوا جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کہا مجھے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی دعا دے دیجیے۔ انہیں شہیدہ بہر کہا جاتا ہے۔ اس لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سیدنا امیر معاویہ نے۔ جرأت ہے کسی کی وہ امیر معاویہ کے معین جنتی ہونے کا انکار کرتے؟ وہ امیر معاویہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلافت کی بشارت دی، وضو کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کو دیکھا، کہا اگر تجھے اقتدار ملے گا، حکومت ملے گی، اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اے معاویہ تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تیرے پیٹ کا، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب ہے؟ اے اللہ کے رسول، پیٹ آپ کی کمر سے مس کر رہا ہے۔ رسول اللہ اس پیٹ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنے بال ان کو دے رہے ہیں، کٹنگ کرائی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ان بالوں کو اپنے کفن میں رکھنے کی، ان ناخنوں کو اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کرتے ہیں۔ 10 سے زائد مقامات کے اوپر سیدنا امیر معاویہ کو جنت کی بشارت ہے مختلف احادیث میں۔ اور ایک حدیث آپ بھول گئے صحیح مسلم کی، سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ باہر آئے اور آ کے پوچھنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا مجھے یقین ہے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے استعجاب ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو کیا حیرت ہو رہی ہے، کیا استعجاب ہو رہا ہے؟ کہا سیدنا معاویہ اس محفل میں شامل ہے، سیدنا معاویہ یہ مسلم شریف کی حدیث والی محفل میں بھی شامل ہے۔ یہ صرف رسول اللہ کی جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ سیدنا معاویہ کی اس محفل کے اوپر حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ نے کہا آسمان سے جبریل امین اترے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں کے اوپر ان صحابہ کی مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر رب فخر کرے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے۔ یہ جہنم کا لعنتی، یہ جہنم کا بدبخت کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ بتائیے 1400 سال کے بعد ان 75 برسوں میں کسی رافضی شیعہ کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بکواس کر سکے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر بڑھتا گیا، کہنے لگا طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ۔ چلو سیدنا امیر معاویہ کو مظلوم صحابی ہیں جن کو ایک خاص طبقہ فکر نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوگا، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کہتے نہیں؟ کہا وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ امی عائشہ کیا جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں؟ معین جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم سختی کرتے ہیں۔ وہ جو جہنم کا مردہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے نعرہ لگایا، یقین کیجئے اگر صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، تیرا یہ عقیدہ ہے تو تجھ سے بڑا نام بھی کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، فیکٹ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صحابہ کے بارے میں اتنی حدہ سرائی کرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ نے جھوٹ باندھ دیا صحابہ کے نبوت میں۔ کہنے لگا کہ رسول اللہ نے ایک دن حضرت علی کو کہا تھا عائشہ ظالم،
میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ جو نعرہ حقیقت ہے شبر اس نے اہل سنت کا چوگا اور لبادہ ہو کر صحابہ کی وہ توہین کی ہے جو کسی رافضی شیعہ کو بھی جسارت اور جرأت نہیں ہو سکی. اور پھر دکھ کی بات ہے ادارے نوٹ کرے یہ ایسا بدبخت ہے یہ ہمارے بھائی جو جلسہ کرا رہے ہیں ان کا کیا نام ہے رانا علی حسن رانا کہتا ہے لیکن اسے نام ہی نہیں رکھتے دیوبندی یہ نام ہی سے رکھتے ہمارے جھوٹا بدبخت جو مرضی چاہے الزام لگا لے اور تجھے اہل بیت سے بھی نفرت یہ رافضی بھی ہے اور ناصبی بھی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا یہ صرف رافضی نہیں ہے ناصبی بھی ہے اور بات دلیل سے کروں گا دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا. اس نے کلپ ریکارڈ کرایا کہ سیدنا امیر معاویہ امی عائشہ زبیر طلحہ سارے کے سارے جہنم کی طرف بلانے والے تھے. ان کو جواب دیا تو اس کلپ کے جواب میں عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے جواب دیا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دے دیا. کس حدیث کے تحت دیا تھا یہ بیٹا میرا سردار ہے کل مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. کن گروہوں میں مسلمانوں کے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ بھی ہوں گے اور عظیم گروہ بھی ہوں گے. یہ بیٹا میرا سردار ہے سید ہے یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا. مسلمانوں کی امت میں جو اختلاف سیاسی ہوگا ختم کروا دے گا. مسلمان امت ایک خلیفۃ المسلمین ایک حاکم ایک حکمران کے اوپر جمع ہو جائے گی. تب اس کو یہ جواب دیا کہ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی کیا جہنم کی طرف بلانے والے کے ساتھ صلح کر دی. تو آپ کو پتہ ہے اس بدبخت نے کیا جواب دیا کس کو پتہ اس نے کہا کہ حسن تے شے ہی کوئی نہیں حسن تے شے ہی کوئی نہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے حسن کا میں صلح کر دی حسن تے شے ہی کوئی نہیں. کہاں ہے شیعہ جو اہل بیت کی محبت کا دم کرتے ہیں. آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے ہمارا بھی یہی منہج ہے لیکن آپ نے تو لکھا کہ جو حسن کی توہین کرتا ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے. شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو علی کی حسن کی حسین کی تنقیص یا توہین کرے وہ ولد الزنا ہے حرامی بچہ حرام کے نطفے کا ہے. یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی. جو بندہ یہ کہ حسن سے شے کوئی نہیں کیا یہ حسن کی توہین نہیں تو یہ کیا ناصبی نہیں ہے یہ رافضی بھی ہے یہ ناصبی بھی ہے. حسن سے شے کوئی نہیں یہ وہ جملہ ہے کہ جو اہل تشیع کو بھی غور کرنا چاہیے. آپ اٹھائے مقدمے صرف اہل سنت کا دیں پرچے صرف اہل سنت کا ڈالیں اس کے اوپر مقدمے درج کراؤ. بعض ایسے کم عقل لوگ ہیں بعض ایسے کم عقل ہیں وہ کہتے ہیں اس نے عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے فوج کی مخالفت کی ہے. بیٹھے بھائی فوج کی مخالفت کی ہے عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. آپ لوگ اس لیے اس کے خلاف 8 ماہ قبل معاویہ بھائی کو پتہ سب کو پتہ 8 ماہ قبل اس کے اوپر پرچہ ہم نے کروایا 2 سال قبل پرچہ ہم نے کروایا. اس وقت یہ کون سی عمران خان تب تو عمران خان کی حکومت کے اندر اس کے اوپر پرچہ ہوا اس کے خلاف. تو یہ باتیں یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ اس طرح کے فتنوں کا اگر ہم آج سطح بات نہیں کریں گے تو یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے ہر مسجد کے اندر ایک آدھا نمازی ایسا ضرور ہوتا ہے جو مرزا جہلمی کی افکار سے متاثر ہوتا ہے اور اس کو کہا جائے وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے نہیں ہم نے آج تک نہیں سنی. اور بتاؤ اللہ کی قسم ہم پھر بھی مارجن دینے والے لوگ ہیں ہم پھر بھی کسی کو اس کی جاہلیت کا ایج دینے والے لوگ ہیں لیکن ایمانداری سے بتانا ایمانداری سے. اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں بھی حدیث نہیں کی ہے کہ اس نے یہ کہا اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. اس نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے یہودی نام یہودیوں کا لگایا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کا چھوڑ کر. اس کے جواب میں ہم نے اس کو یہ بات کہی کہ بتا کس یہودی نے کس کتاب کے اندر
रसूलुल्लाह को कल का छोकरा कहा है। आप सारे जिम्मेदार, स्टेज बैठा है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मीडिया नोट कर रहा है, इदारे स्पेशल ब्रांच वाले, CID वाले आए हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 करोड़ रुपए का इनाम मैं जाती तौर पे इसको अदा करूंगा। अगर चेक लिखना है अभी लिख के अपने साथियों को दे के जाता हूं। ये किसी यहूदी का ये कौल दिखा दे कि किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह के बारे में कल का छोकरा नहीं कहा। इसका जवाब देते हुए पता क्या कहता है? यहूदी ने नहीं कहा, लेकिन ये जो छोकरा लफ्ज़ है ना, ये गाली नहीं है, ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, माअल्लाह। फिर एक मौलवी ने इसको कहा ये जहन्नम का छोकरा है, तो पूरी वीडियो बनाई छोकरा गाली है। पहले कहता कोई बड़ी बात नहीं, फिर कहता छोकरा गाली है। अगर गाली तू इसको समझता है तो तू अपनी बात से यूं कर ले देता कि मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी, अब डट गया। अब इसने क्या कहा कि कल का छोकरा फलाने का है, तो भाई तूने हवाला दिया है कि यहूदियों ने कहा रसूलुल्लाह के बारे में। ये इस तरह की बातें आपके ख्याल में बगैर प्लानिंग के की जाती है? अल्लाह की कसम, आपकी और मेरी गैरत को चेक करने के लिए कादियानी और राफ्ती लॉबी एक अरसे से इस मुआशरे में काम कर रही है। मैं बगैर किसी सियासी जमात की वबस्तगी के ये बात भी कहना चाहता हूँ, PTI के जो मेरे साथी यहाँ पे मौजूद है, जरा दिल खोल के और शरह सदर करके ये बात भी नोट कर ले। अल्लाह की कसम, ये गुस्ताखियाँ इसलिए की जाती है कि गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, लोग आदी हो जाए, लोगों को गुस्ताखी न लगे। मिर्जा जहलवी चाहता है कल का छोकरा रसूलुल्लाह के बारे में कहे तो लोगों को गुस्ताखी न लगे। मर तो सकते हैं, लेकिन इस बात में उसको फरार होने नहीं देंगे। अदालत में जाके साबित करें कि किसी यहूदी ने कहा, फिर छूट सकता है, वरना 295 का मुतालबा है। क्या इस मुतालबे की तारीफ करते हैं? और दुख होता है, सादिक अमीर ये रसूलुल्लाह के लक़ब थे। एक सियासतदान के साथ खास कर दिए गए, रियासत मदीना जो रसूलुल्लाह की रियासत थी, एक सियासतदान के साथ खास कर दी गई, नॉर्मलाइज करने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए, हसासियत को खत्म करने के लिए। और उसका क्या नतीजा निकला? आपने देख लिया नुमान पार्क के अंदर परसों तरसों क्या वाकया हुआ। एक बच्चा कम उम्र का नाबालिग है, जिसके ऊपर शरीयत के अहकामात नहीं लगते, मुकल्लफ नहीं है, मानते बच्चे के ऊपर शरीयत के अहकामात नहीं लगते, कहने लगा रसूलुल्लाह के माँ बाप के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन अगर कोई है तो इमरान खान के वालिदैन। अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, सैयदना हसन हुसैन के वालिदैन कहाँ हैं? साहबा के वालिदैन कहाँ हैं? अंबिया के वालिदैन कहाँ हैं? बच्चा बेकसूर है, लेकिन ये प्रोव तो करना चाहिए, ये तफ्तीश तो करनी चाहिए कि ये बच्चे ने खुद से कह दिया या इसको फीड किया गया, उसको सिखाया गया, उसको बतलाया गया है। राना सनाउल्लाह साहब आपके इलाके में बैठे हुए हैं, आपसे मुतालबा कर रहे हैं, ये सारे लोग, इनसे मैं वादा लेके जा रहा हूं, ये मिर्जा जहलवी को अगर आपने कैफे किरदार तक ना पहुंचाया, मिर्जा जहलवी मुकदमात दर्ज है, आप हैरान रह जाएंगे कि जहलम की अदालत में इसने पिटीशन दायर की, दरखास्त जमानत, जज ने दरखास्त जमानत भी खारिज कर दी। जज ने तो एक होता जमानत कैंसिल करना, उसकी दरखास्त जमानत खारिज कर दी। यानी इस वक्त पाकिस्तान की किसी अदालत की जमानत उसके पास मौजूद नहीं है, पर्चे सकीन नौयत के दर्ज है। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या करनी है? सिक्योरिटी दे रही है। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या करनी है? सिक्योरिटी दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब, अगर आपने गुस्ताखों को सिक्योरिटी देनी है, उस बच्चे को आपने प्रोव नहीं करना जिसने इतना बड़ा जुमला कर दिया, कह दिया, तो आपके इलाके में बैठे हुए लोगों से मैं वादा लेके जा रहा हूं, आइंदा इलेक्शन में अगर इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में आप वज़ीर दाखिला है, आपके एक कॉल के ऊपर मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और अगर राणा साहब आपने उसको गिरफ्तार ना करवाया तो मैंने गयूर अहले हदीसों से,
غیور دیوبندیوں سے، غیور بریلویوں سے، جن کی ماں نے ان کو عظمت صحابہ کی گٹی دی ہے، وعدہ دے کے جا رہا ہوں، وعدہ دے کے جا رہا ہوں، رانا صاحب تو ووٹ لے گئے، رانا صاحب تو ووٹ، اگر مرزا جہلوی کو گرفتار نہ کیا گیا رانا صاحب تو ووٹ۔ اس وقت خان صاحب کے بچے کے بارے میں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے، پروب کیا جائے، ادارے آئے ہوئے ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مل کے گئے ہیں، سی آئی ڈی والے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ ہمارا ایجنڈا ہے، مرزا جہلوی کو گرفتار کیا جائے۔ اہل سنت نے اس کے پر مقدمات کو درج کروا دیا، حجت کو قائم کر دیا، توہین کو بیان کر دیا۔ کیسا بدبخت نامتی ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچی گانا پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی نامتی ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کلپ موجود ہے، اور یہ کسی مرتئی کا فلسفہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک، ہاں مانتے ہیں قرآن پاک ہدی للناس ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہر عالم یہی کہے گا، ترجمہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کسی مرتئی کا فلسفہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، چل کے جملہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کو بندہ دلیل سے سمجھ جاتا ہے، بھائی الف لام میم یہ 3 حرف ہے، کتنی نیکی ہے؟ سب کو پتہ نہیں ہے حدیث الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ دنیا میں کسی کو آتا ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ نہ آئے آپ پڑھیں، رسول اللہ کے حدیث کا ثواب ہے، تو یہی کہہ دیتا نا ثواب نہیں، پھر بھی تو حدیث کا مخالف ہے، لیکن تو کہہ رہا بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچی گانا پڑھے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شاعر اللہ پھر ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، کہتا تابعین صحابہ کے بعد کائنات میں دھرتی میں سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ آگے سے کہتا تابعین راج کے پھر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اسلاف کے بارے میں کہتا ہے میں مرزا نائی ان کے خطرے چیک کرنا چاہتا ہوں، اسلاف کے خطرے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کون سی ایسا طبقہ ہے، فکر ہے، مولویوں کو کہتا ہے ان کی اوقات کتے جیسی بھی نہیں۔ اسے پہ لعنت، اسے پہ لعنت، اسے پہ لعنت۔ اس بیداری کی تحریک کو آپ کو گھر کر لے کے جانا پڑے گا۔ میں نے اپنے بھائی رانا علی حسن کو یہ کہا تھا میں آؤں گا، میں عظمت صحابہ کے لیے مجھے جہاں بلائیں گے، معاویہ اعظم کو جہاں بلائیں گے ہم آئیں گے، لیکن ہمارا آپ سے بھی ایک مطالبہ ہے اور آپ سب سے بھی مطالبہ ہے، یہ جو نئی اس نے جدید گستاخیاں کی ہیں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، پھر نئے لیکچر میں نئی گستاخی کی ہے۔ صبح رانا علی حسن صاحب تھانے میں مقدمہ نیا درج کرنے کی درخواست دیں گے، آپ 7 دن کے ساتھ تھانے میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ مرزے کا مقدمہ درج ہوگا، مرزے کو گرفتار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر گرفتار نہ کیا گیا الٹیمیٹم دے چکے، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم پہلے بھی دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پیشی ہوگی، یہ ہوگا، ضمانت خارج ہوگی، درخواست ضمانت کینسل ہوگی۔ اتحاد اہل سنت نے 8 مئی پیر کے دن پورے کا پورا جی ٹی روڈ بلاک کرنے کا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے 8 مئی کا، لیکن ہم اس سے پہلے حکومت کو کہتے ہیں 8 مئی بڑی دور ہے، آپ کے پاس موقع موجود ہے، اس بندے کے پاس پاکستان کی کسی عدالت کی ضمانت موجود نہیں ہے اور صحابہ کی صریح انداز میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ کون اچھا یہ صحابہ بڑے معمولی، اس نے سب کر قرآن پاک کا جو ثواب آپ کو ملتا ہے نا، آپ قرآن پاک آپ سے پکڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو قرآن پاک مصحف موجود نہیں تھا، آپ کو صحابہ سے دگنا ثواب مل رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص اٹھے اور کیا کہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات برق پیسہ خرچ کرنا شروع کرے، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا۔ کوئی ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا دے دے، ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات دے دے، ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنی چاندی دے دے، اور میرا کوئی صحابی اٹھے، وہ کیا کرے؟ وہ آدھ ہاتھ جو دے دے، آدھ ہاتھ آٹا دے دے، آدھ
آزاد ہاتھ کی جو کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ صحابہ کو اس نے ایسی مشکوک شخصیات ظاہر کرنے کی کوشش کی جس بدبخت کو یہی نہیں پتا، کہتا اللہ معاف کرے، وہ الفاظ کہنے کو دل نہیں کرتا، کہتا مرتد صحابہ بھی ایک کیٹیگری ہے، منافق صحابہ بھی، مرتدوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا، منافقوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا، یہ دین سے بے بہرا، علم کا کورا مرتد صحابہ کے ساتھ یہ نفل لگاتے ہوئے بغیرت کو شرم نہ آئی۔ وہ صحابہ کو یہ اعزاز کیوں ملا اور صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ کی قسم حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحیوں کا نزول فرمایا کہ ان آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، ان آنکھوں نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، جنہوں نے صحابہ کی آنکھوں کا بھی لال کیا ہے وہ کون ہے؟ تابعین، کیونکہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کو چھوا تھا، ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ صحابہ جن کو آپ کو پتہ ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، یہ حدیث آپ نے سنی، یہ معروف ہے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھے گا کس حال میں ہو، تو جنتی مل گئے، حوروں کی دماغ مل گئی، گھر مل گئے، بنگلات مل گئے، ہر چیز مل گئی، اللہ بہت راضی ہے، بہت خوش ہے، تو اللہ کی قوانین دعاء من اللہ اکبر قرآن کی آیت آپ کو پتہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکال دیا تھا، تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالتا۔ یہ جنتیوں کی نعمتوں کی آخری نعمتوں میں سے، اس کے بعد صرف دیدار الہی کی نعمت ہے، یہ آخری نعمتوں میں سے جنتیوں عام مومنوں کے لیے جنت کی آخری نعمت کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور انہیں کبھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ اے جہنم کے رافضی، جو جنت میں مومنوں کو نعمت سب سے آخر میں ملنے والی ہے، وہ اللہ نے صحابہ کو زمین پہ چلتے ہوئے دے دی، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایجنسیوں کے بعد بندوں بھی، بڑے اداروں کے، اب کیا بندہ نام دے، بڑے بڑے عجیب و غریب لاجکس پیش کرتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں، منطقے عجیب و غریب قسم کے دلائل، یہ امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بدبخت صحابہ کی صلح ہضم نہیں کرتا، حضرت حسن کی صلح کس سے ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ سے، یعنی صحابہ کی صلح جس کو ہضم نہیں ہے وہ امت کی صلح کرانا چاہتا ہے۔ امت کی صلح اگر تم نے دیکھنی ہے تو دیکھ، امت کی صلح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہے، یہ فتنہ پھیلانے والا فرقہ پرست یہ ہے جو صحابی کی صلح نہیں مانتا، وہ امت کی صلح مانے، جو حسن کی صلح سیدنا امیر معاویہ سے نہیں مانتا، اس حدیث کا ہی منکر ہو گیا اور کہنے لگا حسن سے بات، اور یہ بھی بات آئی ہے جنگی طور پہ، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی آپ لوگ آپ کے اہل حدیث تھے جو شروع میں اس کو سپورٹ کرتے تھے، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا گیا۔ ہم تو شروع سے جانتے ہیں رافضیوں کا ایجنٹ ہے، تقیہ کی جانتا ہے، بلکہ رافضی بھی ہے، ناصبی بھی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر گستاخی کو نارملائز کرنے کا جو کلچر ہے، یہ اصل میں اس کا ایجنٹ ہے کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے سامنے ایک بہوپیا پیش کیا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ صحابی کے بارے میں، اچھا آپ یہ حیران ہو جائیں گے، یہ اثر بھی پڑا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، وہ غیرت، وہ جذبات سن کے نا بعد اہل سنت کا بھی کم ہو گیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ بات ایسے ہے جیسے بالکل ہی کوئی معمولی بات ہے اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سینسیٹیوٹی، معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو کم کرتے رہنا کہ بظاہر بندہ بے ضمیر ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حس ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت مرزا کا حامی اگر کوئی معاشرے میں موجود باقی رہ گیا ہے، یا وہ بے غیرت ہے، یا وہ بے ضمیر ہے، یا وہ بے حس ہے، یا اس کے دل میں صحابہ کی نفرت کا بیج یہ بو چکا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا جی اس کے بارے میں الزام ہے کہ جی یہ جی پہلے جی اہل حدیثوں نے سپورٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں نے سپورٹ کیا ہو، کہتا ہے دیکھیں اچھا اللہ کی قسم اہل حدیث نے کبھی ایسی توحید بیان نہیں کی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اہل حدیث جیسی توحید بیان کر رہے،
اہل حدیث کبھی گستاخ نہیں ہوا، کبھی گستاخ نہیں ہوا۔ توحید کا وہ پہلو جو اہل حدیث یا وہابی یا دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انبیاء کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو کس سے مانگی ہے؟ رب سے مانگی۔ انبیاء بھی اولاد کس سے مانگتے ہیں؟ رب سے مانگتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی کے شاہد کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ نبیوں کی کلی طور پہ توہین ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے جواب دیتا ہے میں نے اللہ کے مقابلے تجھ سے کون موازنہ پوچھ رہا ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھے اگر اس کی یہ بات بھی مان لی جائے جو اس نے جواب دیا کہ نبی کے شاہد کو نہیں، صحابہ نے شاہد کوئی نہیں، یہ میں نے اللہ کے جواب میں کہا ہے، تو پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، بعض گمراہ ہیں یہ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، یہ بات پھر بھی غلط ہے۔ نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے لیے بھی ان کی ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ مرزا دہلوی تو ابلیس جیسی توحید بیان کر رہا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا آدم سے شاید کوئی نہیں۔ میں کیوں سمجھا آدم اشرف المخلوقات تھے، اصل تکریم اللہ نے بنایا تھا۔ اس طرح یہ کہہ دینا بیٹھے بیٹھے جو منہ میں بکواس آئی نبی کے شاید کوئی، اگر نبی بھی شاید کوئی نہیں ہے تو نبی بھی اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کا یا صحابہ کا یا تابعین کا تو ہم اس کے سامنے مقدمہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اداروں کو، ایجنسیوں کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص طور پہ یہ باتیں نوٹ کر کے اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، گفتگو کا ارادہ لمبا تھا لیکن مہمان کے اکرام کی وجہ سے میں اپنا باقی ٹائم بھی انہیں دینا چاہتا ہوں، اور صحابہ کی شان کے حوالے سے باقی مقررین اچھی خاصی گفتگو کر چکے تھے، اس لیے میں جو بات مقصد تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ بات بڑی شدت سے نوٹ کی جا رہی ہے کہ مرزا دہلوی کے پیچھے کچھ ہاتھ ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے یا اداروں کے اندر ہے یا کہیں پہ ہیں کہ جب بھی اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ ابھی اس نے انٹرویو دیتے ہوئے اس اتوار کو جو ریکارڈنگ کرائی ہے اس نے کہا ہے ایک کال کی مار ہے، آپ دیکھیں میری کتنی سیکیورٹی بات لگی ہوئی ہے، پورے اداروں کے منہ تک تمانچے مار رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آئینی قانونی طور پہ مرزا کا محاسبہ کرنا ہے، قانونی اور آئینی۔ ہمارے ملک کے اندر توہین صحابہ کا قانون موجود ہے۔ عبدالاکبر چترانی صاحب اور میرے اس بھائی نے یہ جو علمت صحابہ کا بل اسمبلیوں میں پیش کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک تحفہ امت کو دیا ہے، جو کوئی آج کے بعد توہین صحابہ کرے گا اس کی سزا کتنی ہے؟ 10 سال۔ یہ کریڈٹ ان ساتھیوں کو، ان رفقا کو جاتا ہے۔ ہم نے اس قانون کو، اس آئین کو حرکت میں لانا ہے احتجاج کے لیے۔ احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لیا جائے نا تو یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا یہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ یعنی قانون اگر کوئی ہاتھ میں لے کے اس کو مار دے گا نا تو پھر ساری زندگی یہ بات ہوگی جی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا تو اس کو مار دیا گیا۔ قانون ہاتھ میں لینے کے ہم قائل نہیں ہے، لیکن مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے دینے کے بھی کسی کو قائل نہیں ہے۔ مقدسات اہل سنت کی بات بھی یاد رکھیے، کوئی راستی ہے ٹھیک ہے اپنے گھر میں اپنے منہ سے جو بکواس کرنا چاہتا کرے، لیکن کسی اہل سنت کو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ مقدسات اہل سنت میں ہے کہ نہیں؟ 7 ارب مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ لڑکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس سے حسن نے صلح کر دی تو بے شک صلح نہ کرے، تیری صلح نہ کرنے سے سیدنا امیر معاویہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے مقدسات میں شامل ہے، 7 ارب مسلمانوں کے مقدسات میں شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں آئین قانون موجود ہے کہ جو ان مقدسات کی توہین کرے گا اس کے اوپر پرچہ ہوگا، گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کون نہیں کر رہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کا رجحان ایک خاص جماعت کی طرف ہے، تو میں محسن نقوی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ بات خود کے سامنے آ جائے گی۔ وزیر داخلہ ملک کا وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان دو کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریلیف دے سکے۔ رانا صاحب سے ہم نے بات کر لی ہے، رانا صاحب کو ہمارا پیغام پہنچ جائے گا۔ دوسری بات محسن نقوی صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو اہل سنت تمام مسالک کا اتحاد، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اب اس کو گرفتار کروائے بغیر چین سے بیٹھے گا۔ آج کا
اس بلائی سے پیچھے ہٹ جائیے. قانون، عدالتیں، جج بجائے اس کے اس کو سیکورٹیاں دے کر دلوں کو نفرت کے ساتھ بھر رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت، معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ ایک صحابہ کی علل اعلان گستاخیاں کرتا ہے بندہ اور اس کو پولیس سیکورٹیاں دے رہی ہے، اس کی پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے. تو آپ سب کو ہمارا اس مشن کے اندر ساتھ دینا چاہیے اور ہماری آواز کو آگے بھی پہنچانا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب ساتھی معاویہ بھائی کی گفتگو سن کے جائیں، میں بھی سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، یوں آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اس وادی